بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے فی الحال شہریت ترمیمی ایکٹ یعنی CAA پر پابندی لگانے سے انکار کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو اس سلسلے میں نوٹس جاری کیا ہے۔ اگلی سماعت 9 اپریل کو ہوگی۔ CAA سے متعلق دوستوں مجموعی طور پر 237 درخواستیں عدالت میں داخل کی گئی ہیں، جن میں عدالت اس پر سماعت کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے CAA پر سٹے لگائے جانے سے متعلق عرضی دہندگان کا مطالبہ منظور نہیں کیا، یعنی CAA پر فی الحال پابندی لگانے سے عدالت عظمیٰ نے انکار کر دیا ہے۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے میں 41 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ پر غاصب صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملے دوستوں بدستور جاری ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل دوحہ مذاکرات میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یمن نے کہا ہے کہ بحر احمر میں اسرائیل مخالف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ یمن کا کہنا ہے کہ غزہ میں صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت جاری رہنے تک بحر احمر میں بھی اسرائیل مخالف یمنی فوجی کارروائیاں اپنی جاری رکھے گی۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان دوستوں سٹاف لیول معاہدے پر اتفاق نہیں ہو سکا ہے، البتہ مذاکرات جاری ہیں۔ ایران نے بحر احمر اور یمن کی صورتحال کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ PSL کی کم انعامی رقم پر بھارتی مذاق اڑانے لگے، ویمنز پریمیئر لیگ اور IPL سے موازنہ شروع کر دیا۔ دھوکہ دہی کے الزام پر عراق کے سابق وزیر دفاع کو سویڈن میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نہال الشمری پر عراق وزیر ہونے کے باوجود سویڈن میں ہاؤسنگ اور بچوں کی مراعات حاصل کرنے کے الزامات ہیں۔ آرمی چیف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سیکیورٹی تعاون سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اردن کی فٹ بال ٹیم 18 سال بعد پاکستان پہنچ گئی۔ پاکستان اور اردن کے درمیان فیفا ورلڈ کپ کوالیفائی میچ 21 مارچ کو دوستوں اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پنجاب کی جیلوں میں عمران خان اور بشرا بی بی سمیت تمام قیدی محفوظ ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا ہے کہ اربوں کے ڈاکے مارنے والے عمران خان کو جیل میں بہترین سیکیورٹی اور کھانا مل رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان سمیت PTI رہنماؤں کے خلاف تمام مقدمات جعلی ہیں، جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ہم عدالتوں کے ذریعے باعزت طریقے سے مقدمات میں بری ہوں گے۔ ہانگ کانگ میں بغاوت غداری پر عمر قید کی سزا کا نیا قانون متعارف کروایا گیا ہے۔ بغاوت غیر ملکی فورسز کے ساتھ مل کر کشیدگی پھیلانے یا چینی مسلح افواج کے اراکین کو غداری پر اکسانے پر عمر قید سزا ہو سکتی ہے۔ سیکیورٹی خدشات پر پختونخوا حکومت کا عمران خان کو حوالے کرنے کا مطالبہ۔ اگر پنجاب حکومت عمران خان کو سیکیورٹی نہیں دے سکتی تو انہیں خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کیا جائے۔ سانحہ 9 مئی پر علی امین گنڈا پور سمیت دوستوں تحریک انصاف کے 23 رہنماؤں کے وارنٹ جاری کیے گئے ہیں۔ گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ پرویز الہی کے وارنٹ جاری نہیں کیے گئے۔ امتحان میں نقل کروانے کے لیے طلبہ کے احباب کا انوکھا طریقہ۔ نامعلوم شخص نے امتحانی پرچے کی تصاویر لی تھی اور اسے طلبہ کے عزیزوں کو شیئر کیا گیا تھا جو اسکول کی پارکنگ میں کھڑے تھے۔ عالمی ادارہ صحت نے غزہ میں طبی مراکز پر صہیونی فوج کے بے درپے وحشیانہ حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حملوں سے طبی عملے، مریضوں اور عام شہریوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے۔
ادارے کا کہنا ہے کہ ہمیں شمالی غزہ کے شفا ہاسپٹل کی حالت پر گہری تشویش ہے اور ہم خبردار کرتے ہیں کہ اس مرکز پر کسی بھی حملے یا عسکریت پسندی سے اس کی طبی خدمات، ایمبولنس اور طبی آلات کی آمد خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔